السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے، کوئی خاص موقع آتا ہے، کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ ہم اپنے آپ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، وقت کیا چیز ہے؟ ٹائم ایک ریلیٹیو چیز ہے، ایک کسی چیز کی ریلیونس ہوتی ہے۔ اگر اس وقت 9 بجے ہیں یا 10 بجے ہیں، جو بھی وقت ہوا ہے، تو یہ 9 کسی چیز کے ریلیونٹ 9 نمبر ہے۔ ہم جب ہجری سال کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے نبی کریم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے، تو ایک ریلیونس ہے، ایک ریلیونٹ چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارا سی ای ہے، ایک کامن ایرا کیلنڈر ہے جس کو AD بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک ریلیونٹ چیز ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ اس کا مسلمانوں سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ شاید بہت مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جس طرح سے اسلامی کیلنڈر وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو دوسرا کیلنڈر ہے جو کامن ایرا کیلنڈر ہے یا AD ہے، یہ سورج کے اعتبار سے ہے، اور سورج بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے، جس انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہے، تو وہ تو بالکل اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں زندگی میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اور ہمیشہ جب زندگی کے مقاصد کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مقصد بہت بڑے ہونے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگنا۔ اب جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کا۔ اور جنت الفردوس میں ہم سب کو پتہ ہے انبیاء کرام ہیں علیہم السلام، شہداء ہیں، صدیقین ہیں۔ تو جب ہم اپنی ذات پر نظر ڈالتے ہیں، اپنی کمیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، تو آپ کو فردوس تو بہت کوئی اعلیٰ مقام لگتا ہے۔ آپ کو تو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہماری ایسی زندگی گزر جائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویژن دے رہے ہیں، ایک گول سیٹنگ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فردوس کو اچیو کرو، فردوس کو ٹارگٹ کرو، یعنی اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تم فردوس کے پانے والے ہو، کیونکہ ہماری زندگی صرف دعاؤں پر نہیں چلتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی کمپنی مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا مانگوں گا، تم سجدوں سے میری مدد کرنا، یعنی میں دعا کروں گا، تم عمل کرنا۔ یہی ہماری دین کا پیغام ہے، دعا اور ساتھ میں عمل۔ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فردوس کو اچیو کرنے کی دعا کا جب فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب آٹومیٹکلی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ تم فردوس کو ٹارگٹ بنا کر، اس کو گول بنا کر، اس کے مطابق زندگی گزارنا، عمل تمہارے اس کے مطابق ہو۔ جب تمہارا گول اتنا ہائی ہوگا، ٹارگٹ اتنا زبردست ہوگا، اور تم اس کی خاطر محنت کرو گے، عمل کرو گے، پھر اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو گے، تو ڈیفینیٹلی انسان کی زندگی میں ایک کوشش آئے گی، ایک سٹرگل آئے گی، ایک محنت آئے گی۔ یہ زندگی ہے۔ زندگی صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح ہو گئی، رات ہو گئی، اب اگلے دن آ گیا، سنیکنگ کر لی، کھا لیا، پی لیا، پیسے کما لیے، ویکنڈ کے اوپر کوئی پارٹی کر لی اور انجوائے کر لیا، کوئی سیلیبریشنز کر لیں۔ کچھ لوگ نیو ایئر کی صرف سیلیبریشنز تک محدود ہوتے ہیں، 31 دسمبر کی رات کو
سیلیبریشنز کی، کوئی گول سیٹنگ نہیں کی میں نے. اس ایک سال گزر گیا، ایک سال آنے والا ہے، رائٹ. تو مجھے کچھ ریفلیکشنز کرنی چاہیے تھی اور کچھ گول سیٹنگز کرنی چاہیے تھی کہ پچھلا سال کیسا گزرا، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، مجھے کیا ملا، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. میں نے کہاں ترقی کی، میں نے رمضان کیسے گزارا، میری ریلیشن شپس کیسے تھے، میری بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، میرے گھر کا ماحول کیسا تھا، نمازیں میری کیسی ہوئیں. ایک اور سال گزر گیا، میرے اوپر حج فرض تھا، اگر میرے پاس اتنے وسائل ہیں تو کیا میں حج پہ گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے بھی انسان ریفلیکٹ کر سکتا ہے کہ میں اگر بزنس کر رہا ہوں تو میرے بزنس نے کیسا کیا. جنرلی لوگ آڈٹ کرتے ہیں، اینڈ آف دا ایئر آڈٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ ریفلیکشن کی، واٹ ایور. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت ہے کہ ہم ریفلیکٹ بیک کریں، سوچیں کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور ساتھ میں گول سیٹنگ کریں. جو اوور آل گول سیٹنگ ہے وہ تو فردوس کی ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی کہ یہ اچیو کرنا ہے. لیکن اس کے لیے مجھے اس آنے والے سال کے اندر کیا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریں، ہم اندھے ہو کے زندگی نہ گزاریں، ہم آنکھیں کھولیں، ہم ریالٹیز کو جانیں، حقیقت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں کہ زندگی میں ایک سال چلا گیا، ایک سال آنے والا ہے، اللہ جانے کس کا یہ سال لکھا ہے، کس کا نہیں لکھا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال کے شروع میں جی رہے تھے اور اس سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے 2025 میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ابھی کچھ لوگ جی رہے ہیں اور اس سال میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. اللہ جانے کس کا جانا کس کا لکھا ہے، کس کا وقت پورا ہونا لکھا ہے اس سال میں. تو اینی وے بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملاقات کے، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنی ہے اس کے ڈیفینیٹلی ہم قریب آ چکے ہیں اس سال کے گزرنے کے بعد. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کے، اپنی انتقال کے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ایک سال قریب آ چکے ہیں. تو ہم کو اور سٹرائیو کرنا ہے، ہم کو اور محنت کرنی ہے، ہم کو اور سٹرگل کرنی ہے. تو پلیز ہم سب لوگ ایک گول سیٹنگ کریں. ہم لوگ کوئی اپنے آپ کو چیلنجز دیں کہ میں نے اس سال کے اینڈ تک کیا اچیو کرنا ہے. آف کورس اس کے لیے ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے، لیکن ساتھ میں ایکشن بھی کریں گے، ساتھ میں عمل بھی کریں گے، ساتھ میں محنت بھی کریں گے. اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر ایک چیز کہ ہم اپنی نماز کو بہتر بنائیں. دیکھیں ہم اکثر لوگ نماز کو اگنور کر دیتے ہیں. اچھے خاصے لوگ جو کہ دین کو سمجھتے ہیں وہ بھی نماز کو اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم سب کے اندر ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ہم سارے لوگ جسم اور روح کا مرکب ہے، اس کا کمبینیشن ہے. اصل میں انسان کی روح جو ہے وہ انسان ہے. اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ انسان کی روح اصل ہے. جسم ایک کیریئر ہے، جسم ایک ٹرانسپورٹیشن ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جسم کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو تخلیق کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں جب وہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. اور ایک وقت جب آئے گا ہم سب کے اوپر اور کتنوں پر آ چکا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انسان کی روح اس جسم سے نکال لی جاتی ہے اور ایک اور عالم میں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس میں پہنچا دی جاتی ہے. اسی لیے اس کو انتقال کہتے ہیں. انتقال مینز ٹرانسفر، منتقل ہو جانا. تو روح ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ہم سب جسم اور روح کا مرکب ہیں. تو ہم کو اپنی روح پر اسی طرح کام کرنا ہے جیسے کہ ہم اپنے جسم پر کام کرتے ہیں. ہم لوگ ہر روز منہ دھوتے ہیں، ہر روز اپنے دانت صاف کرتے ہیں، ہر کچھ عرصے بعد اپنے ناخن کاٹتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہم ہیئر کٹ کراتے ہیں، اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں، فزیکلی گروم کرتے ہیں، رائٹ. ہر روز یا ہر دوسرے دن ہم لوگ غسل لیتے ہیں. تو یہ اپنے جسم کو گروم کرنا ہے، اپنے جسم کا خیال کرنا ہے، اپنے فزیکل بینگ کا خیال کرنا ہے.
ایزیوم کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 2 دن برش نہ کرے، 2 دن دانت صاف نہ کرے، یا 3 دن منہ نہ دھوئیں، یا 1 ہفتہ نہائے نہ، کپڑے نہ بدلیں، اس کے اندر سے کتنی بدبو آئے گی، اس کے منہ سے بدبو آئے گی، اس کی آنکھوں کے اندر میل جم جائے گی، اس کے بالوں کے اندر میل جم جائے گی، اس کے پاس کوئی شخص بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، اور غالباً وہ شخص اپنا آپ بھی پسند نہ کرے۔ صرف 1 ہفتہ یا پھر 1-2 دن، جب انسان کی فزیکل گرومنگ کے لیے ہر روز ہم کو منہ بھی دھونا ہے، دانت بھی صاف کرنے ہیں، کپڑے بھی بدلنے ہیں، غسل بھی لینا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہماری روح ہے اس کو بھی ڈیلی گرومنگ کی ضرورت ہے۔ جو انسان اپنی روح کو اگنور کر دیتا ہے اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، اس کی روح بدبودار ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور روح کی گرومنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر روز کی نماز دی ہے ہم کو۔ ہر روز کی نماز 5 وقت کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی فزیکل گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز پہ محنت کرنا، ایک اپنے آپ کو گول سیٹ کریں ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے اس سال میں انشاءاللہ اپنی نماز بہتر کرنی ہے۔ اور جب انسان کی نماز واقعی ایسی ہو جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، نبی کریم علیہ السلام جیسی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جیسے ان کے سینے سے کوئی آواز آ رہی ہوتی تھی، ایک ان کے اوپر کیفیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت، ایسی نماز، ایسے سجدے، ایسے رکوع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان کی کیفیت پیدا کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نماز انسان کی بنے گی تو یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ یہ والی نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر بے حیائی بھی ہے، ان کے اندر برے کام بھی ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، معاملات بھی ان کے اچھے نہیں ہیں، معاشرت بھی اچھی نہیں ہے، بیوی بچوں سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ نماز کی کمی ہے، اچھی نماز کی کمی ہے، وہ خشوع والی نماز کی کمی ہے۔ تو ایک تو یہ ہم نے اپنے آپ کو یہ گول دینا ہے ڈیفینیٹلی۔ اس کے علاوہ ہمارے ان سب کے اندر کمزوریاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا غصہ قابو نہ آتا ہو سکتا ہے کسی کی نظر قابو نہ آتی ہو سکتا ہے کسی کی زبان قابو نہ آتی ہو سکتا ہے کہ کوئی کنجوس ہو، اس سے خرچ کرنا مشکل لگتا ہو اللہ کے لیے۔ اپنی اپنی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں ہم سارے کے سارے، اور محنت کریں کہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر، اس سال کے آخر تک میں اپنی ان ساری کمی کوتاہیوں پہ قابو پاؤں گا انشاءاللہ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری چیز میں نے کہا کہ ہم سب روح اور جسم کا مرکب ہے۔ اپنے جسم کا بھی خیال کیجیے، پلیز اپنی صحت کا خیال کیجیے، سوچ سمجھ کے کھائیے، اپنے آپ کو حرکت میں رکھیے، ایکسرسائز کیا کیجیے۔ ولی نفسی کا علیہ کا حقاً، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوی مومن ایک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کمزور اور قوی کا مطلب صرف جسم کے ڈیل ڈول سے نہیں ہے، اس کی انٹرنل صحت کی بات ہے، کتنا صحت مند ہے وہ، تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ کھانا پینا سوچ کے کھائیں، طیب کھائیں، اچھا کھائیں، اعتدال سے کھائیں، اور ایکسرسائز کریں۔ وہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یوز اٹ اور لوز اٹ، اپنے جسم کو یا استعمال کریں یا پھر اس کو ضائع کر دیں۔ تو پلیز ہم سب لوگ محنت کریں، انشاءاللہ کچھ گول سیٹنگز کریں اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے بھی کریں، بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کریں، اور عموماً ہو سکتا ہے لوگ کرتے ہوں، لیکن ساتھ میں والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت تو زیادہ بہتر زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی محنت، اور انشاءاللہ جب آخرت کی محنت ہوگی تو انسان کی دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ تو لیٹس انشاءاللہ میک سم گول، ایک گول بناتے ہیں سال کا، ایک ویژن بناتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال جو کہ بہت ہی سینسٹیو سا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ابھی دسمبر ختم ہوا اور دسمبر کے اینڈ میں جب 25 دسمبر کا اراؤنڈ ٹائم تھا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان وہ بھی کرسمس کے کیکس کٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کرسمس ٹری کے سامنے پوز کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کا تہوار تو نہیں ہے، یہ تو کرسچنس کا تہوار ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مسلمان کرسچنس کا تہوار منا رہے ہیں؟ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کو شاید اپنی جو اسلامی تہذیب ہے اس کا اس طرح سے استحضار نہیں رہا، اس طرح کی ریئلائزیشن نہیں رہی جیسے کہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا کلیئر، بہت ہی ایک سمپل، بہت ہی ایک ایزی ٹو فالو دین دیا ہے، اور اس کے اندر ایک ایک چیز ڈیفائنڈ ہے۔ ہمیں شاید اپنے دین کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ شاید دین کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک سمجھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مرضی کر لو، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دین وے آف لائف کا نام ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کی موت تک ایک ایک لمحہ اس کا دین ہے۔ میں نے ہر لمحہ کیسے گزارنا ہے یہ میرا دین میرے لیے ڈیفائن کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خوشی کے 2 دن دیے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ چیز یاد رکھیے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہی از دا میسنجر آف اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی جو کہ کتاب ہدایت ہے، اور ساتھ میں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنے آخری نبی، آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کو ایک رول ماڈل بنایا۔ انہوں نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دیا ہم کو یہ دین، یہ قرآن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو قرآن کے اندر اخلاقیات ہیں ان کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی اور خوشی کے تہواروں کو نہ منایا جائے۔ ریلیجس خوشی کے تہواروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمیں 2 تہوار دیے گئے ہیں جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ ہم اپنی کامن ڈے لینگویج کے اندر اس کو چھوٹی عید، بڑی عید کہتے ہیں۔ ایک جو رمضان کے بعد آتی ہے اور دوسری جو ذوالحجہ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف سے جو ریلیجس تہوار ہے وہ یہی 2 دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم کوئی اور ریلیجس تہوار نہ منائیں۔ تو یہاں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لیک آف ریئلائزیشن ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ غالباً لیک آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیک آف نالج بھی ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں فار دا ٹائم بینگ بلیم نہیں کرتا، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نہیں سمجھ رہے، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کبھی سمجھیں ہی نہ۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، میرے سے بھی غلطیاں زندگی میں ہوئیں۔ کسی نے سکھایا، کسی نے سمجھایا، کسی نے ہائی لائٹ کیا، اور پھر جب کسی نے ہائی لائٹ کیا، کسی نے سمجھایا، جا کے علم حاصل کیا، اور پھر اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ سارے بہن بھائی، بچے بچیاں جو کہ مسلمان ہیں اور وہ کرسچن تہوار منا رہے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں ہے، شاید علم کی کمی ہے، شاید ریئلائزیشن کی کمی ہے۔ تو ہم بھی ان کو سمجھاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کہ دیکھیں دین ایک وے آف لائف کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم کوئی اور ریلیجس تہوار کو سیلیبریٹ نہ کریں اور اپنے ریلیجس تہوار کو ہی سیلیبریٹ کریں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ہم وہ اگر اس تہوار کو مناتے ہیں، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سارے ریلیجنس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایز اے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے دین پہ سٹک کرتے ہیں، ہم اپنے دین پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اپنے دین کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن باقی جو لوگ ہیں، جو کرسچنز ہوں، جو کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ لوگ جو اپنے دین کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے ایز سچ، ہم ان کی تحقیر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو لک ڈاؤن اپون نہیں کرتے ہیں، رائٹ. لیکن اپنی پرنسپلز پہ سٹک رہتے ہیں. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ جتنے ہمارے بچے بچیاں جن کو شاید لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھ میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے ہی ریلیجس فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. اور جو غلطیاں ہو گئیں انشاءاللہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے. اور یہ انسان ایسے ہی ایوالو ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، پھر کوئی اس کو سمجھاتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے. تو انشاءاللہ. لیکن سوال آپ کا بہت اچھا ہے. کسی اور نے بھی بہت ایک سینسیٹیو سوال پوچھا، یہ سارے سینسیٹیو سوال ہیں کہ وائی ڈو وی سی ایکسٹراویگنٹ ویڈنگز وائل دا پور اسٹرگل فار بیسک نیڈس. کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم شادیاں دیکھتے ہیں جس میں جو بہت ایکسٹراویگنٹ ہے، جس پہ بہت مال پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بہت شو آفس ہوتی ہیں، جبکہ غریب آدمی بنیادی ضرورتوں کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. اصل میں تو سوال میں ہی جواب ہے. دیکھیں، میں اس چیز کا بہت سٹرونگ حامی ہوں، بہت سٹرونگ اس کو پروپیگیٹ کرتا ہوں، سٹرونگلی پروپیگیٹ کرتا ہوں کہ ہماری شادیوں کو بہت سمپل ہونا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برکت شادی میں سمپلسٹی کے ساتھ آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، کہ سب سے خیر والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے. جتنی آسانی ہوگی شادی میں اتنی خیر، اتنی برکتیں اس کے اندر آئیں گی. تو ہمیں ظاہری بات ہے اپنی شادیوں کے اندر، اپنی میرٹل لائف کے اندر خیر چاہیے، برکتیں چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آسانی پیدا کریں شادی کے اندر. سیکنڈلی، جب شادیوں کے اندر سمپلسٹی آئے گی تو ایک برڈن کم ہو جائے گا. آج کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کی شادیاں، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نہایت ہی برے قسم کے رواج ہیں، جہیز کا دینا اور پتہ نہیں کتنی طرح کے فنکشنز کرنا، کیونکہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کا پیئر پریشر ہوتا ہے کہ جی میں نے بھی کرنے ہیں، ہم نے بھی کرنے ہیں. تو جب ایک بیٹی کی پیدائش ہی ہوتی ہے تو اس کے والد جو ہیں وہ ایک برڈن فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بیٹی جو کہ خیر و برکت کا باعث ہے خاندان کے لیے، صرف ان وجوہات کی وجہ سے شاید اتنی خوشی نہیں ہوتی کسی کو غالباً کہ جتنی ہونی چاہیے اصولاً. تو ہم کیوں بلا وجہ کے پریشرز کریٹ کرتے ہیں، جبکہ شادی کے اندر تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. آنیسٹلی خاص طور پہ بیٹی کی شادی میں تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. بیٹے نے تو پھر بھی ولیمہ کھلانا ہے جو کہ ایک مسنون ایکشن ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ایک ایجاب قبول ہے. تو آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ اس وقت یہ موضوع ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اٹ سیلف ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، دیکھیں، جب ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہے میں کیوں نہ کروں. آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ مبارک کرے آپ کو، آپ کا پیسہ، آپ اس کو اچھے کاموں میں خرچ کریں. لیکن جب آپ اس پیسے سے ایکسٹراویگنٹ شادیاں کرتے ہیں تو ایک غریب آدمی یا ایک غریب بچی جو وہ سب کچھ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچئے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. انشاءاللہ
اگلے ہفتے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ary.digital.tv پر. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.